اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ تاندلیاں والا کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، رات کا آدھے سے زیادہ حصہ بیت چکا ہے۔ کہ ہم اپنے سفر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ امید یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے اور یہ سفر اکٹھا ہو جائے تو بڑا مزہ رہے گا۔ اچھے لوگوں کی تلاش میں یہ دن کا سفر، یہ راتوں کا سفر ہم لوگ رکھتے ہیں۔ امید اللہ سے رکھتے ہیں، عطا اللہ کی ہوتی ہے، نواز وہ دیتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز آپ لوگوں کی مجلس سے آئے ہوئے ایک سوال سے کر رہا ہوں، لیکن یہ دعوت دیتے ہوئے کہ آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی، تاکہ اس سفر کا مزہ آئے اور آپ کو آپ کے کیے ہوئے سوال کا جواب مل جائے۔ سوال یہ ہے کہ مکہ میں 20 عدد تراویح ادا کی جاتی ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ حضرات، بات چل رہی تھی سیرت کی، اور سیرت اس کی جو ساقی ہے، اور ساقی وہ جو ساقی کوثر ہے، کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ حضرات، سوال آپ سن چکے، پھر سے سنیے کہ مکہ میں 20 عدد یا 20 رکعت تراویح ادا ہوتی۔ اب آپ سوال کا مقصد بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ایک سوال نہیں جو مہینہ آنے والا ہے،
میں اپنے وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے وہ سوالات جو یہاں ابھرتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ان کا جواب دے جاؤں، تاکہ جسے جینا ہے وہ دلیل پہ جیے اور جسے اڑنا ہے وہ تعصب پہ اڑ جائے۔ لیکن اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اپنے بندو کو حق دکھا دے۔ حضرات، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، کر چکی ہے، انٹرنیٹ انٹرمیڈیٹ اب نہیں رہا، بلکہ ہر گھر کے اندر جال کی طرح بچھ گیا۔ ایک ایک جیب میں دو دو تین تین موبائل آ گئے، اور گھر میں جتنے فرد ہیں اتنے سیٹ آ چکے ہیں۔ سوال یہ ہے، تاندلیاں والا کا، یہاں کا، شہر کا، سٹی کا کوڈ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مجمع سے آواز آنی چاہیے جنہیں پتا ہے کہ یہاں کے ٹیلی فون کا 041 041، یہی بھائیوں، یہ تو فیصل آباد کا کوڈ ہے۔ تاندلے کا بھی اب یہی ہو گیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ جب 041 نہیں تھا تو کیا تھا؟ (04657) میرے بھائیوں، جب 04657 تھا، کیا 041 ملانے سے آپ کا فون آپ کو ملتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ عدد، تعداد، ان فگرز کی کچھ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ایک بریف کیس خریدتے ہیں، آپ اس کا لاک مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ لاک 268 یعنی 268 پہ کھلے گا۔ بھائیو، آپ نے مقرر کیا ہے، فکس کر دیا۔ کیا خیال ہے اگر کوئی جذبے اور فرط محبت یا عقیدت میں آ کے کہے کہ 2 چھوٹا ہے، اس پورے سرکل میں 9 کا ہندسہ سب سے بڑا ہے، میں پہلے 9 کو جو ہے ڈائل کر کے لاؤں گا، دوسرے میں 6 چھوٹا ہے 9 بڑا ہے 9 لاؤں گا، تیسرے میں 9 ہے 9 رہنے دوں گا، 999 کے اوپر اس کا بریف کیس کھل جائے گا۔ ویسے شور بہت آ رہا ہے، لیکن یہ اس سوال کا جواب شاید میں کوئی مشکل زبان بول رہا ہوں، لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی۔ حضرات، فوتگی ہو گئی ہے، آپ اطلاع دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس فون کا نمبر ہے کسی بھائی کا، رشتہ دار کا، عزیز کا، اور وہ نمبر ہے مثال کے طور پہ 0300 965 2642۔ آپ کہیں یار 42 یہ 50 سے کم ہے، کرکٹ کے میدان میں 50 کا ایک روب ہوتا ہے، میں اس 42 کو 42 کو میں اس کو 50 کیوں نہ بنا دوں؟ کیا خیال ہے آپ کی اطلاع مقصودہ نمبر تک پہنچے گی؟ مطلوب آدمی تک آپ کی اطلاع نہیں پہنچے گی، اور اگر اٹھا بھی لیا سامنے سے جواب آتا ہے رونگ نمبر۔ سنا کبھی؟ رونگ نمبر غلط ہے، تمہیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نمبر کو درست کر لیجئے۔ آپ مان جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد پھر جو صحیح نمبر ہے
اس کو ڈائل کرتے ہیں اور دن میں یہ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے. ہمارے کچھ بھائی تراوی پڑھتے ہوئے عقیدت میں آ کے، پیار میں آ کے، محبت میں آ کے، جذبات میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ 20 جمع 3 23 رکعت تراوی کو ادا کرتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ کون سا روز روز آنا ہے، سال کے بعد آیا. مسجد میں یہ اہتمام روز روز نہیں ہونا، سال کے بعد ہوا ہے. یہ موقع پتہ نہیں پھر نصیب ہو کہ نہیں ہو، لہذا میں نے تو 20 رکعت جمع 3 23 رکعت ادا کرنی ہے. ہم نے کہا کہ بھائی رانگ نمبر غلط. بھائی ہم سے ناراض ہو گیا، بگڑ گیا، ماتھے پہ تیور آ گئے کہ یار میں عقیدت سے 20 کی بات کرتا ہوں، یہ مجھے کم کی طرف بلاتا ہے. بھائیو سوال کم یا زیادہ کا نہیں، سوال صحیح یا درست نمبر ڈائل کرنے کا ہے. اگر آپ نے وہ نمبر ڈائل کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں دیا ہے تو تیرے لیے مبارک، نہیں تو ہم کہتے رہیں گے نمبر رانگ ہے. آئیں ان مثالوں کو تمہید میں پیش کرنے کا مقصد بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بھائیو سب سے پہلے یہ تہجد کے الارم ہو رہے ہیں، ذرا 2 منٹ کے لیے بند کر. آئیں رمضان المبارک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اللہ سب کو نصیب کرے اور میری دعا ہے کہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے کوئی ساتھی ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں بن فلان، فلاں کا بیٹا، فلاں کا باپ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. جانا سب نے ہے، لیکن یہ رحمتوں کے خزینے اور اس مہینے میں لوٹنے کی توفیق اللہ سب کو نوازے کہ جس کے بارے میں محبوب نے کہا فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ اللہ منظر ایسا بہنتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ایک روایت میں رحمت کے دروازے کھل گئے، ایک اور روایت میں اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. فرمایا جہنم کے دروازے بند کر کے شیطانوں کو ہتھکڑیاں لگا کے پھر ہم اپنے بندوں کو کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کو چاہنے والے، او بھلے مانس آدمی، خیر کو پانے والے، آج تو ہم سے دور کیوں ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتا. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، گناہوں میں لتھڑے ہوئے، پاپوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، غلطیوں کے دلدل میں دھنسے ہوئے، یا باغی الشر اکثر، اگر تو نے آج رمضان میں بھی اپنے قدم گناہوں سے نہ روکے، غلطیوں سے باز نہ آیا تو کب آئے گا. اللہ یہ ماحول اور پھر باندھ کے پھر بات کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں. آقا نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں آج تک اس نے کیے ہیں، رمضان کا قیام اللہ پہ ایمان لا کے اجر کی امید رکھ کے وہ کر دے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. بھائیو یہ فضیلت بڑی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث کہاں کی ہے؟ توجہ میری طرف. میں یہ حوالے آج اس لیے دے کے جا رہا ہوں، کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ جناب ہمیں صرف اپنے طور پہ کہہ گئے. اٹھائیے الدارمی حدیث نمبر 1776، البخاری حدیث نمبر 1901، ترمذی حدیث نمبر 683، نسائی حدیث نمبر 1601، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1641 اور مسند احمد دوسری جلد صفحہ 229 پہ آپ کو یہ روایت ملے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو ہی کوئی قیام کا ارادہ کرتا ہے تاندلیا والا میں شبہات کی فضا کھڑی کر دی جاتی ہے. ایک آواز آتی ہے کہ جناب تراوی گھر میں پڑھنا سنت ہے، مسجد میں جانا جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت نہیں ہے. یہ بھائیو شبہ ہے، اس شبہ کو مٹنا چاہیے، ختم کیا جائے. کیوں؟ یہ قول صحیح نہیں، اور نہ ہی مسجد میں جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا بدعت ہے، بلکہ اس کا اصل آپ سے فعلاً بھی ثابت ہے اور تقریراً بھی ثابت ہے. فعلاً بھی یعنی آپ نے عمل کر کے، تقریراً بھی آپ کے ہوتے ہوئے ہوا، آپ نے اس پہ خاموشی بھی اختیار کی اور اس کو اچھا بھی کہا. ایک دوسرا شبہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت کروائی تھی 3 دن، میں بھی 3 دن مسجد میں آؤں گا، 3 دن تراوی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، قیام کروں گا، اس سے بڑھ کے نہیں، کیونکہ یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے بھائیو. بدعت کہنا اس چیز کو یہ شبہ ہے، اور اس شبہ کو مٹنا چاہیے. اگر نہیں مٹتا تو آئیں، بڑے قواعد بھی ہیں، اصول بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. لیکن یہاں اصول فقہ کا قاعدہ الاصل زوال المعلول بزوال العلہ، کہ جب علت جاتی رہے تو معلول بھی جاتا رہا. بھائیو جب پانی مل جائے تو تیمم باطل ہو جاتا ہے. جب تک پانی نہیں، تیمم. جب پانی مل گیا اب تیمم نہیں چلے گا. اصل یہ تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، 3 دن کروائی، اس کے بعد اسے چھوڑا کیوں؟ علت کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ انی خشیت ان تفرض علیکم، لوگوں مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پہ یہ فرض نہ کر دی جائے. علت، سبب. اور جب یہ علت رہی، یہ علت ختم ہو گئی. علت پہلے تھی پانی نہ ملنا، ہم نے تیمم کیا، پانی مل گیا، وضو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ وحی بند ہونے کے بعد لوگوں یہ علت، یہ ڈر، یہ خوف، یہ سبب ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ چیز اپنے اصل پہ لوٹ آئی کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی جائے. تاندلیا والا میں تھے آپ، مسافر ہیں، اکاڑے سے آ رہے ہیں، فیصل آباد جانا ہے، یہاں کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے. آپ کو سفر سے روکنے کی کوئی علت، کوئی سبب ہے؟ آپ رک جائیں گے؟ ہڑتال ہے، آپ کو روک لیا گیا، کیا خیال ہے آپ ساری زندگی یہاں روک کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ دلیل بنا کے کہ مجھے روک لیا گیا، کہ جب کرفیو اٹھے گا، ہڑتال ختم ہوگی، آپ جاتے رہیں گے یا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ اپنی اصل جو سفر ہے اس کو جاری کر دیں گے. تو بھائیو یہ علت جب ختم ہو گئی تو اب اس کو دلیل بنانا درست نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم انفرادی پڑھیں گے. جماعت بدعت، شبہ ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کروانا بذات خود ثابت. جائیے اٹھائیے 23 کی رات کو ثلث اللیل تک قیام، 25 کی رات کو شطر اللیل آدھی رات تک قیام، 27 کی پوری رات آپ نے قیام فرمایا. جیسا کہ جناب ابو ذر کی حدیث میں ہے، فقام حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور. یہ ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک قیام کیا، یہاں تک کہ ہم ڈرے کہ آج سحری بھی نہیں کھا سکیں گے، سحری بھی نہیں کھائی جائے گی. اس لیے جماعت کو بدعت کہنا یہ بھی شبہ ہے. اور بھائیوں پھر رمضان کے قیام کو آپ نے کیا، اور جن لوگوں نے کیا ان کو پسند بھی فرمایا. سنیے بہقی 2 جلد صفحہ 499، اور اسی بات کو علامہ مروزی نے قیام اللیل میں بھی ذکر کیا ہے
کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثعلبہ ابن ابی طالب القرظی جو ہیں، یہ ان کی حدیث ہے کہ ایک رات رمضان کو آپ مسجد میں آئے، مسجد میں تشریف لائے، کچھ لوگ ابی ابن کعب کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کیا جا رہا ہے، آپ نے ان کو روکا نہیں بلکہ فرمایا قد احسنوا، یہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جس کو نبی اچھا کہے تو اور میں اس کو برا کہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ اب آتے ہیں مکے میں 20 کیوں، اس کا تفصیلی جواب اپنی گفتگو کے آخر میں دوں گا، پہلے پڑھے لکھے لوگوں والی بات کر لیں، سینہ زوری سے نہیں۔ بھائیو، اگر کوئی آ کر کے آپ کو یہاں بتائے کہ مسجد نبوی کے مینار 10 ہیں، مینار 10 ہیں، دوسرا بولے نہیں 20 ہیں، اب اس کا کوئی حل ہے نا؟ کوئی حل ہے؟ وہ کیا ہے کہ تحقیق کر لی جائے، ریسرچ کر لی جائے، کانوں سے سنا اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیا جائے، جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر دل سے فیصلہ بھی کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں مرض یہ ہے کہ ہم کانوں سے سنتے زیادہ ہیں، آنکھوں سے دیکھتے کم ہیں، اگر دیکھ بھی لیں تو دل سے فیصلہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یارو آؤ، مارکیٹ میں تراوی کی تعداد کے بارے میں اقوال کتنے ہیں نوٹ کیجئے۔ پہلا قول اقلہ اثنتان، کم از کم 2 رکعتیں ہیں۔ کتنی بھائیو؟ توجہ میرے ساتھ رہے، بعد میں آپ نے اسی طرح کے سوالوں میں الجھے رہنا ہے، الجھیے نہیں، حقائق کو جانیے۔ اثنتان، 2 رکعتیں۔ دوسرا قول ہے اسود ابن یزید کا، کان یصلی 40 رکعتا ویوتر ب7، 40 رکعت تراوی اور 7 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ کتنی ہو گئی؟ 47 رکعت۔ تیسرا قول اہل مدینہ کا، 41 رکعت، یعنی 40 جمع 1، 41 رکعتیں۔ چوتھا قول 38 جمع 1 یا 36 جمع 3، 39 رکعتیں تراوی ہے، اور یہ ہررہ سے پہلے اہل مدینہ کا امر رہا ہے۔ پانچواں قول زرارہ بن اوفا کا ہے کہ تراوی کی نماز 34 رکعتیں ہیں۔ چھٹا قول سعید بن جبیر اور زرارہ بن اوفا کا کہ تراوی کی رکعت 28 ہیں۔ ساتواں قول سعید بن جبیر کا یہ دوسرا قول ہے کہ یہ 24 رکعتیں ہیں۔ احناف اور شوافع کا قول کہ تراوی کی رکعتیں 20 جمع 3 23 ہیں۔ ایک اور قول کہ یہ 16 رکعتیں ہیں، ایک اور قول کہ یہ 13 رکعتیں ہیں۔ اور حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ آپ کی نماز تراوی کی 11 رکعت رہی ہے۔ بھائیو، اقوال سن لیے۔ 47، 41، 39، اسی طرح 34، 28، 24، 23، 16، 11۔ ایک اور قول ہے کم از کم 2، زیادہ کی حد ہی کوئی نہیں، 47 سے بڑھ جائے یا آگے چلے جائے۔ یہ ہم نے اقوال سن لیے۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ بھی کر لیں، جاننا چاہیے۔ پہلا قول دلیل ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، 2 رکعت ہم نے اس لیے کہا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ بھائیو، مثنا نہیں کہی، 2 رکعت نہیں کہی، بلکہ مثنا مثنا پڑھنے کا انداز بتایا ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، لہٰذا یہ استدلال درست نہیں ہے کہ 2 رکعت ہی ہے۔ ایک اور قول جو ابھی آپ نے سنا، 47 کا، 41 کا، 39 کا، 34 کا، 28 کا، 24 کا، 23 کا، 20 کا، 16 کا، سنیے، فَلَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ مِّنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَنَدٍ صحیح
لوگوں یہ ان میں سے کوئی ایک قول بھی سید الکونین سے صحیح روایت سے ثابت نہیں. ولا ثبت الامر به ان احد من الخلفاء الراشدین، کسی ایک صحیح اور صریح روایت میں خلفاء اربعہ سے اس کا حکم ثابت نہیں. بسند صحیح خال عن المقال، کہ کوئی ایک سند صحیح ہو جو مقال سے خالی ہو، کوئی ایسی سند نہیں. اس کے بعد آپ نے 11 کا قول سنا. آئیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابھی آپ شاہ صاحب سے سن رہے تھے. ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. دنیا کے لوگوں، سائل نے سوال پوچھا ہے، سیدہ نے جواب دیا ہے. یہ وہ سیدہ ہے جس کی تصدیق آسمانوں سے رب اتارتا ہے. یا آج اس کی تصدیق کر دے یا اس کی تکذیب کر دے، سیدہ فرماتی ہے میرے محبوب کی، میرے نبی کی رمضان اور غیر رمضان میں تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. بخاری کی حدیث ہے اور حدیث بھی صحیح ہے. حضرات اس لیے قاعدہ یاد کر لیجئے، الاصل فی العبادات التحریم والمنع حتی یرد الدلیل علی شیء. عبادات میں اصل حرمت ہے. اپنی طرف سے کوئی عبادت وضع نہیں کی جائے گی. نمازیں کتنی فرض؟ 5. کیوں؟ دلیل ہے. چھٹی نماز فرض نہیں. کیوں؟ الاصل فی العبادات المنع والتحریم. عبادت کے اندر اپنی مرضی سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. فجر کی رکعتیں کتنی؟ 2 فرض، 3 نہیں کی جائیں گی. مغرب کی 3، 2 نہیں کی جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ الاصل فی العبادات المنع والتحریم. حضرات اس قاعدے کو سامنے رکھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یا تو اس قرآن کی آیت کو آج کے بعد بدل اور کہے لقد کان لکم فی ابی حنیفۃ اسوۃ حسنہ. میں مانوں کہ چلے تو کسی آیت پہ تو ہے نا. یا اس کو بدل لقد کان لکم فی امام مالک اسوۃ حسنہ. یا کہ لقد کان لکم فی الشافعی اسوۃ حسنہ. یا کہ لقد کان لکم فی احمد اسوۃ حسنہ. تیری بات بنے، تیری دلیل بنے. اگر تو اس کو بدل نہیں سکتا پھر 11 کو 20 سے نہ بدل. لقد کان لکم فی رسول اللہ، فی رسول اللہ. سید الکونین کے بارے میں رب نے کہا وَمَا آتَاكُمْ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو میرا نبی دے نا وہ لو، جو میرا نبی دے. یہ نہیں کہا تمہاری مرضی کے لوگ جو تمہیں دے دیں وہ لے لو. یار تو دیکھ تیرے نبی کے دامن میں کیا ہے. رسول اللہ کی سنت 11 رکعت. اس سے زیادہ کہنے والوں کی بات بھی سنیں. بھائیو توجہ ہے. چلیں کسی ایک قول پہ متفق ہوتے ہم مان لیتے ہیں. 47 کا قول آپ نے سنا. اس کے بعد بلکہ نیچے سے شروع کرتے ہیں. 16 کی بات ہوئی، 20 کی بات ہوئی. کسی نے کہا یار تو 20 پڑھتا ہے میں 24 نہیں پڑھ سکتا. اس نے کہا تو 24 پڑھے گا میں 28 نہیں پڑھ سکتا. اگر زیادہ پڑھنے میں فضیلت ہے 28 پہ گیا، 28 پہ ایک اور نے چھلانگ لگائی 34 پہ چلا گیا. 34 والے کو پیچھے چھوڑا 39 والے نے، 39 والے کو پیچھے چھوڑا 41 والے نے، 41 والے کو پیچھے چھوڑ گیا 47 والا. اور ان سب کو پیچھے چھوڑ گیا وہ جس نے کہا وہ اکثرہ لا حد لا. اکثر کی حد ہی کوئی نہیں، جتنا دل چاہے پڑھ دو. کیا خیال ہے؟ پھر یہ نہ لے لیں اگر زیادہ کرنے میں مزہ ہے اور نماز کثرت یہ اس کی دلیل ہے. یارو کوئی بھی روایت جو 11 سے زیادہ ہے نہ تو صحیح سند سے ثابت ہے نہ آقا کے عمل سے ثابت ہے. لہذا دونوں صورتوں میں لوٹنا قرآن کی طرف پڑے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. جناب ابی سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا آقا کی نماز کیسے ہوتی تھی رمضان میں. فقالت کہنے لگی ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره
علی 11 رکعہ کہ یہ 11 رکعت سے زیادہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. حدیث دیکھنی ہو بخاری میں دیکھیے, مسلم میں دیکھیے, ابو داود میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, موطا میں بھی ہے, مسند امام احمد میں بھی ہے, سنن بہقی الکبریٰ میں بھی ہے. حضرات اسی طرح جا ابی بن کعب الى رسول اللہ, جناب ابی بن کعب آئے, فقال یا رسول اللہ, کہنے لگے اللہ کے رسول, انہو کان من اللیلۃ شیء, آج ایک چیز دیکھی ہے یعنی فی رمضان, رمضان میں. قال وما ذلک یا ابی, ابی وہ کیا ہے؟ کہا نسوۃ فی داری, میرے گھر میں عورتیں. قلنا انا لنقرأ القرآن فنصلی بصلاتک, آج ہم تلاوت قرآن نہیں کریں گی, تیری امامت میں ہم نماز پڑھیں گی. فصلیت بہن 8 رکعات, میں نے ان کو 8 رکعت پڑھائی ہیں. واوترت, اور وتر پڑھا ہے. فکانت سنت الرضا, لوگوں یہ آقا کی پسندیدہ سنت تھی. آپ چپ رہے. ولم یقل شیئا, یہ نہیں کہا کہ وہ تو 20 تھی تو نے 8 کیوں کر دی. حضرات اپنا عمل بھی, سنت رضا بھی. سیدنا جابر کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات, کہ آقا نے ہمارے ساتھ 8 رکعت پڑھی. وَأَوْتَرَ, اور وتر پڑھا. فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ, اگلی رات آئی. اجتماعنا فی المسجد, ہم مسجد میں آئے. وَرَجَوْنَا أَن يَخْرُجَ, ہم نے امید کی آقا باہر نکلیں گے. فَلَمْ نَزَلَ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا, آپ مسجد میں نہیں آئے. ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْ, ہم گئے, کہا یا رسول اللہ اجتماعنا الْبَارِحَةَ, ہم کل آئے اور صورتحال یہ تھی, امید یہ تھی کہ مسجد میں گئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں گے, امامت کروائیں گے. فقال انی خشیت ان یکتب علیکم, مجھے ڈر تھا کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے, اس لیے جو کر دیا اسی کو کافی سمجھو, میں نے یہ قیام نہیں کیا. حضرات اس کے ساتھ ملائیے اس حدیث کو, یہ حدیث بھی قیام اللیل مروزی میں, طبرانی کی صغیر میں, صحیح ابن خزیمہ میں, صحیح ابن حبان میں. جناب ابو ذر کی حدیث, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا آقا کے ساتھ. فلم یصلی بنا حتی بقی 7 من الشہر, 7 دن باقی تھے, آقا کیا کیا؟ فقام بنا, ہمارے ساتھ قیام کیا. حتی ذہب ثلث اللیل, رات کا 1/3 حصہ بیت گیا. سنیے بھائیو توجہ سے, 1/3 حصہ. ثم لم یکن بنا فی السادسہ, آپ 24 کی رات کو ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا. وقام بنا فی الخامسہ, 25 کی رات آ گئی. حتی ذہب شطر اللیل, آدھی رات تک قیام کیا. فقلنا یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه, آقا آپ مزید پڑھائیں. فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ, کہ جو امام کے ساتھ جتنی امام پڑھے اتنی پڑھے, جب امام چلا جائے وہ بھی چلا جائے, اللہ پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ امام کے ساتھ جو جاتا ہے اللہ رات کے قیام کا ثواب. ثم لم يصلی بنا, پھر آقا نے 26 کی رات کو نہیں پڑھا, 27 کو آئے. وصلی بنا فی الثالثہ ودعا اہلہ ونساء, سب کو بلایا, اہل عیال کو. فقام بنا, قیام کیا. حتی تخوفنا الفلاح, یہاں تک کہ ہمیں خدشہ ہوا آج سحری کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. حضرات اس حدیث کو ذہن میں رکھیے, ابھی ایک سوال کا جواب آئے گا. یہ حدیث ابو داود میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, اور مسند احمد میں, دارمی میں, ابن خزیمہ میں, نیل الاوطار میں موجود. صاحب ابن یزید کا جو ہے یہ بھی حکم سنیے, فرمان سنیے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے 20 رکعت لگائی جاتی ہے. آئیں سنیے. امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان یقوم للناس ب11 رکعہ, کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کی جماعت کرواؤ, 11 رکعت پڑھاؤ. دیکھنا ہو آنکھوں سے, کانوں سے آپ نے اسے 20 کر کے سنا ہے, آنکھوں سے دیکھیے. مصنف ابن ابی شیبہ, سنن سعید ابن منصور, قیام اللیل مروزی, موطا امام مالک, اور تحفۃ الحافظی میں بھی یہ روایت موجود. اور حضرات روایت کا باقی حصہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمَئِينِ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْإِسِي مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوءِ الْفَجْرِ.
कारी छोटी छोटी रकतें गेड़ा दे के जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि ठहर ठहर के 100 आयत एक रकत में पढ़ते। क़याम लंबा होता, जब सुबह करीब होने वाली होती तो तब हम इस क़याम को ख़त्म करते। पढ़ते 11 थे, पढ़ते सुकून से थे, थोड़ी मगर सुकून से। हजरात साहिब इब्न यजीद फरमाते हैं, कुन्ना नुसल्ली फी ज़मानी उमर पे बुहतान लगाया गया, 20 रकत उनके जिम्मे लगाई गई। सीरत साकी कौसर कॉन्फ्रेंस का पैगाम सुनिए जनाबे उमर के बारे में। साहिब इब्न यजीद कहते हैं, हम उनके जमाने में पढ़ते थे फी रमदाना 13 रका के 8 रकत जो है वो तरावी और इसके साथ 5 रकत वितर। भाइयों याद रखिए, 5 वितर 7 वितर की इजाजत, लेकिन इसको बढ़ा के 20 रकत बनाना और फिर ऊपर 3 वितर लेके जाना सही नहीं। क़यामुल लैल मिरवजी की तोहफतुल आफज़ी में भी। और आए 11 रकत वाले अकबाल, ताईद कहां से हुई? सैयद आयशा की सही हदीस से, जनाब जाबिर की सही हदीस से, उबई बिन काब की सही हदीस से, जनाब उमर बिन खत्ताब के असर से। जबकि बाकी जो अकवाल हैं वो दलाइल से भी खाली हैं, दामन भी आरी हैं, कोई एक अदद पे भी मुत्तफिक नहीं है और लामहदूद अकवाल हैं। और ये सारे के सारे अकवाल किसी सही दलील से साबित नहीं है। भाइयों हजरात, इंसाफ यह है कि दूसरे भाइयों की दलील भी सुन लें, दूसरे हजरात की भी। मेरी ना तो ये इरादा था और ना मुझे ये उम्मीद थी कि मैं इतना टाइम लगाऊंगा, लेकिन अगर इशा से आके यहां इतनी देर तक 1:30 बजे तक वेट कर सकता हूं तो यकीनन आपके फायदे के लिए जो चीजें आप लोगों से सुनते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या है यार, उन्होंने कुल भी दलील है वो भी देखिए। हां देखें, इब्ने अब्बास के जिम्मे लगाई गई, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फी रमदान 20 रकातन सिवल वित्र, के महबूब वितर के अलावा 20 रकत पढ़ते थे। हमने हवाला मांगा, कहा मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, मोजम तबरानी में है। हमने कहा भाई जरा हमारे साथ आ, लेके गए, कहा तेरी किताब तेरा इमाम, तेरी किताब तेरा इमाम, फैसला उसका, कायम रहना। काल अल इमाम ज़ैलई वल हनफी फी नस्बिर राया, हिदायत की तखरीज नस्बुर राया इमाम ज़ैली हनफी की, हिदाया इमाम मुरगनानी का, वो भी हनफी, मुखर्रज भी हनफी। जिल्द 2 है, सफ़ा 150 है। फरमाते हैं इस रिवायत को नकल करके, वह हुआ मालूल बि अबी शैबा, ये अबी शैबा की इल्लत है इसमें। इब्राहिम इब्न उस्मान जिसका नाम है, जद्दुल इमाम अबी बकर इब्न अबी शैबा, ये उनके दादाजी हैं। ये इसकी वजह से ये इल्लत वाली हदीस सही नहीं। वह हुआ मुत्तफकुन अला ज़अफ़िही, इसके ज़ईफ होने पे आइम्मा मुत्तफिक हैं। वलय्यनहु इब्न अदी फिल कामिल, कामिल उठाइए, इब्न अदी ने जो इसको है लय्यनुल हदीस कहा है। हजरात सुम्मा इन्नहु, फिर ये भी ज़हन में रखे, मुखालिफुन लिल हदीस सहीह अन अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान, ये सलमा बिन अब्दुर्रहमान की हदीस जो उन्होंने हजरत आयशा से पूछा था, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमदाना, तो उन्होंने कहा था मा काना यजीदु फी रमदाना वला फी गैरिही अला 11 रका, 11 रकत से बढ़ के नहीं पढ़ते थे, उसके भी मुखालिफ है। वक़ाल अल मिज़्ज़ी, इमाम मिज़्ज़ी कहते हैं, व मिन मनाकीरिही हदीस, और उसकी मुनकर हदीसों में से एक हदीस ये भी है, अन्नहु काना युसल्ली फी रमदान 20 रका, हजरात के उन्होंने ये कहा कि आप रमजान में 20 रकत पढ़ते थे। मीज़ानुल एतदाल उठाइए, पहली जिल्द सफ़ा 169 के ऊपर। क्या इसके बाद रिसर्च करने के बाद जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस रिवायत को बयान ना किया जाए जिसमें रावी इल्लत वाला, ज़ईफ, लय्यनुल हदीस, अपनी किताब, अपने इमाम का कलम, अपने इमाम के कलम की नोक और उसकी निकली हुई सतरें और अल्फाज आज भी रात के अंधेरे में भी कोई देखना चाहे तो मिलेंगी कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं। और भाइयों जो दुरुस्त नहीं उसे पेश करके एक गलत बात पे, रॉन्ग नंबर पे डटे रहना, ये कहां का दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी दलील हमने पूछी, कहा जी जनाब अली की हदीस है। हमने कहा क्या है? कहने लगे हम्माद इब्न शुऐब अता बिन साहिब से बयान करते हैं, वो अबी अब्दुर्रहमान अस्सुलमी से बयान करते हैं, उन्होंने हजरत अली बयान किया, वजअल कुर्रा फी रमजान
قاریوں کو رمضان میں بلایا، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ 20 رَكْعَةً، ایک آدمی کو حکم دیا لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ. قَالَ وَكَانَ عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ، اور وتر علی پڑھایا کرتے تھے. ہم نے کہا حوالہ کیا ہے؟ کہنے لگے سنن بہقی. ہم نے کہا یہ روایت اس کے بارے میں سنیے. قال النیموی بعد ذکر هذا الاثر، اس اثر کو ذکر کرنے کے بعد امام نیموی کہتے ہیں حماد بن شعیب ضعیف، کہ حماد بن شعیب ضعیف ہے. وقال الذهبی فی المیزان، میزان میں امام ذہبی کہتے ہیں ضعفہ ابن معین، اس کو ابن معین نے ضعیف کہا ہے. وقال یحیی بن مرہ، اور یحییٰ جو ہے مرہ کہتے ہیں لا یکتب حدیثو، یہ اتنا گیا گزرا انسان ہے کہ اس کی حدیث لکھی نہیں جائے گی. وقال البخاری فیہ نظر، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے. وقال ابن عدی اکثر حدیثہ لا یتابع علیہ، اس کی حدیثوں کی مطابقت ہوتی نہیں. اور بھائیو فائدے کی بات سنیے. قال الشیخ ابن حمام الحنفی فی التحریر، حنفیوں کے امام الشیخ ابن الحمام التحریر میں لکھتے ہیں اذا قال البخاری فی راوی او للرجل فیہ نظر، جب امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کہہ دے فیہ نظر، کہ اس میں نظر ہے، فحدیثہ لا یحتج بہ، اس کی حدیث قابل احتجاج نہیں ہوتی. ولا یستشہد بہ، نہ اس کو بطور استشہاد پیش کیا جاتا ہے. ولا یصلح للاعتبار، اور نہ اس کا اعتبار ہوتا ہے. فلا يحتج بهذا الاثر ولا يستشهد به ولا يصلح للاعتبار لان في سنده حماد بن شعيب وقال البخاري فيه نظر. دیکھیے یہ اتنے بڑے اپنے امام کے فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی رانگ نمبر ملانا چاہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نمبر رانگ ہے، تیری مرضی. جناب علی کا دوسرا اثر سنن بہقی کا، اس کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں جس میں یہ ہے کہ لوگوں کو 5 تراویح پڑھاتے تھے. 5 تراویح ہے کیا معنی؟ 5 چک 20، 4 رکعت کا تراویح. امام نیموی تعلیق و آثار السنن میں لکھتے ہیں مدار هذا الاثر علی ابی الحسنائی وهو لا يعرف، کہ لوگوں اس کا دار و مدار روایت کا ابو الحسنہ پہ ہے اور وہ آدمی مجہول ہے. امام حافظ نے تقریب میں کہا ہے انہو مجہول، ذہبی نے میزان میں کہا ہے لا یعرف، کہ یہ پہچانا نہیں جاتا. تو لہٰذا حضرت علی کی طرف منسوب دونوں اثر ضعیف ہیں، ان کے ساتھ احتجاج نہیں ہوگا. اور حضرت عمر کا ایک اور اثر مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ جناب انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھائے. ہم نے کہا جناب اس کو بھی دیکھ لیں. دیکھا تو اس میں فیہ یحییٰ بن سعید الانصاری لم یدرک عمر، یحییٰ بن سعید انصاری حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا. اور بھائیو اہل فن جانتے ہیں کہ یہ اثر منقطع ہے، لا یصلح للاحتجاج، یہ بھی دلیل نہیں بن سکتا. ایک صاحب بن یزید کا اثر پیش کیا، قال کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعہ، ہم 20 رکعت پڑھتے تھے. حضرات ہم نے کہا اہلاً و سہلاً. آئیے دیکھیے سنن بہقی کی روایت ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. فی سندہ ابو عثمان البصری، او یارو ابو عثمان بصری کھڑا ہے. امام نیموی کہتے ہیں لم اقف علی ترجمتہ، وقال ابن عبد الرحیم لم اقف علی ترجمتہ. یہ جو ہے مع التفحص الکثیر، یہ بھی بات نوٹ کر لی جائے کہ مجہول الحال شخص ہے. اس کی روایت ابی بن کعب کا اثر ان عبد العزیز بن رفیع قال كان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث، کہ ابی بن کعب 20 رکعت پڑھاتے تھے، 30 وتر پڑھاتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ہم نے کہا جناب امام ہے اپنا اٹھائیے. امام نیموی ہیں عبد العزیز رفیع کے بارے میں کہتے ہیں لم یدرک ابی بن کعب، کہ اس نے ابی بن کعب کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے. اس اثر میں بھی انقطاع ہے، لہٰذا یہ بھی ثابت نہیں. یزید ابن رومان کا اثر ہے جی کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ. ہم نے کہا کہاں ہے؟ کہا موطا میں ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 120 ہے. امام مالک کی اپنی بات سنیے، نقل کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ قال الامام مالک یزید بن رومان لم یدرک عمر، یہ یزید بن رومان جو اس کا راوی ہے اس نے حضرت عمر کو پایا ہی نہیں ہے، لہذا یہ بھی منقطع. وَأَيَّدَهُ الْإِمَامُ الزَّيْلَعِي فِي نَصْبِ الرَّایَہ، نصب الرایہ دوسری جلد صفحہ 151،
امام ذیلی حنفی کہتے ہیں کہ بات واقعی صحیح ہے کہ یہ اثر منقطع ہے، تو بھائیو امام نووی نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام بہقی نے مرسل کہا ہے، امام عینی نے کہا ہے کہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھیے عمدۃ القاری جلد 5 ہے، صفحہ 375 ہے۔ ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے، جی امام صاحب بات سنیے، حضرت عمر نے لوگوں کو 20 پہ اکٹھا کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لہٰذا یہ اجماع ہو گیا۔ بھائیو آپ سنتے ہیں یہ بھی شبہ ہے، شبہ ہے کہ اجماع، یارو اجماع کیسا؟ اسی امام کا بھی حوالہ دینے لگا ہوں۔ امام عالم حنفی ہیں، علامہ عینی ہیں، عمدۃ القاری ہے، جلد 9 ہے، صفحہ 201 ہے، 202 ہے۔ یہ اجماع کا دعویٰ کرنے والے سنیں، 47 کا قول نقل کرتے ہیں، 41 کا قول نقل کرتے ہیں، 39 کا قول نقل کرتے ہیں، 34 کا قول نقل کرتے ہیں، پھر 28 کا قول نقل کرتے ہیں، 24 کا قول نقل کرتے ہیں، 23 کا قول نقل کرتے ہیں، 20 کا قول نقل کرتے ہیں، 16 کا قول نقل کرتے ہیں، 11 کا قول نقل کرتے ہیں۔ یارو اتنے اقوال کے بعد پھر اجماع کا دعویٰ کہاں گیا؟ اجماع کا یہ معنی ہوتا ہے اتنے اقوال؟ تو یہ بغیر سوچے سمجھے کہی ہوئی بات ہے۔ ایک اور شبہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، جی جب اتنی ساری ضعیف روایتیں، معنی ساری ضعیف ہیں، معنی ساری ضعیف ہے، لیکن اتنی ساری ضعیف مل کے صحیح ہو جاتی ہیں، اتنی ضعیف مل کے صحیح ہو جاتی ہیں۔ یارو توجہ میری طرف، یہ اوپر بچوں کا، یار یہ بچوں کو سمجھاؤ، جی توجہ فرمائیں۔ کہا جی اتنی ساری ضعیف مل کے صحیح بن جائیں گی۔ یارو ہم کہتے ہیں 100 اندھے بھی مل جائیں ایک سجاکھا، 100 اندھے مل جائیں ایک سجاکھا نہیں بنتا، اور خصوصاً وہ آثار ہیں، حدیث بھی نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں۔ اور بھائیو ایک اور شبہ کہ جناب تراوی میں قیام اللیل میں فرق ہے، تراوی 20 ہیں، قیام اللیل 11 ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم نے کہا بھائی ویلکم ٹو یو، اہلا وسہلا مرحبا والسلام علیکم، ہدیۃ منا نہدیہ الیکم احبابنا ما اجمل الدنیا بکم لا تکبہ الدنیا وفیہا انتم۔ تیرے جیسے مکھڑے رہیں تو بھلا دنیا شرمائے کیوں؟ ذرا دیکھنا، میں نے تیرے سامنے تصویر رکھی، 23 کو آپ نے جماعت کروائی، حدیث ابھی آپ نے سنی، حوالہ سنا، 23 کی رات ہے، 23 کی نائٹ ہے، آپ نے جماعت کروائی ثلث اللیل تک۔ ممکن ہے آپ کہیں جی تہجد پچھلی رات پڑھی، یہ قیام اللیل کیا۔ دوسری پھر رات آئی 25 کی، آپ نے تراوی پڑھی آدھی رات تک، آدھی رات تک۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ممکن ہے شبہ ہے جی آدھی رات میں قیام کیا، باقی میں تہجد پڑھ لی۔ یارو جب 27 کی رات آئی تو قیام کیا کہ نہیں؟ صحابی کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ یہاں تک کہ یہ ہمیں آج سحری کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے اور میرے نبی نے نہ سفر میں کبھی تہجد چھوڑی ہے نہ حضر میں چھوڑی ہے۔ مجھے بتائیے اگر آقا نے تہجد کبھی چھوڑی نہیں اور تہجد میں اور قیام اللیل میں فرق ہے تو 27 کی رات آقا نے تہجد کس وقت پڑھی تھی؟ پتا کیا چلا کہ تہجد اور قیام اللیل ایک ہی چیز ہے۔ اور حضرات آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات کو جان لینے کے بعد زیادہ کی نیت کے ساتھ ثواب کر کے، جی ثواب زیادہ ملے گا۔ بھائیو 3 لوگ آئے تھے نا زیادہ ثواب لینے کے لیے، ایک نے کہا آج کے بعد قیام ہی قیام آرام نہیں، دوسرے نے کہا آج کے بعد روزے ہی روزے، کبھی جو ہے افطار نہیں، تیسرے نے کہا شادی نہیں۔ اجر کی امید تھی، اخلاص بڑا اچھا تھا۔ محبوب نے کیا کہا تھا؟ ما بال اقوام یقولون قضا و قضا، ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا مجھ محمد کے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں فإنی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا، قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، دین بھی میرے پاس ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا میری امت سے نہیں ہے۔ بھائیو جو سوال اٹھایا تھا کہ مکے اور مدینے میں 20 ہوتی ہیں، آئیں ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ حضرات آپ اکثر یہی بات کہتے، بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں جی بیت اللہ میں، مکہ مدینہ میں 20 ہوتی ہیں۔ بھائیو 20 ہوتی ہیں نا؟
میں کہتا ہوں 20 ہوتی ہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ فخر نہیں، 5 سال اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بیچ رہا۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 20 ہوتی ہیں۔ ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں، جیڑے ٹی وی ویکھنا پسند نہیں کرتے وہ بھی شاید وہندے نے تے لیکن کہندے نے کہ اوتھے دسدا ہے، نظر آتا ہے۔ بھائیو آئیں چلیں دیکھ لیتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، میری باتیں نوٹ کیجئے گا، آئیں ایک قاعدہ بنائیں، میرے نزدیک مکے اور مدینے کے لوگ حجت نہیں، میرے نزدیک مکے اور مدینے کے امام محمد الرسول اللہ حجت ہیں، جو وہ کریں گے ہم وہ لیں گے، اگر وہ نہیں ملتا ساری دنیا کرتی رہے ہم نہیں کرتے، لیکن اگر تو نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو حجت بنانا ہے صرف ایک مقصد میں جو تیرے مقصد کی ہے، جو تجھے بھاگئی، اس کو لے کے ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے جی 20 پڑ گئے۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یا تو ان کے سارے کام لے لے کیونکہ وہ اچھے لوگ ہیں تیری نظر میں نا، ان کے سارے کام لے لے، اگر سارے رد کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی رد کر دے، تو جو بھی انداز اختیار کرے گا انشاءاللہ تجھے میرا موقف ماننا پڑے گا۔ پہلی بات لوگوں نوٹ کیجئے، وہ پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر عید کا خطبہ دیتے ہیں، جائیے مکہ مدینہ میں دیکھیے کیا کرتے ہیں، پہلے عید کی نماز پھر خطبہ۔ اگر تو نے 20 رکعت لینی ہے تو یہ بھی کر، آج اس سال رمضان کی عید الفطر جو آ رہی ہے اس میں تو پہلے نماز پڑھنا پھر خطبہ دینا۔ اگر ان کی 20 رکعت دلیل ہے، وہ تہجد کی اذان دیتے ہیں، تو کل سے تہجد کی اذان شروع کر اپنی مسجدوں میں۔ بھائیو حق بنتا ہے نا، برابر انصاف کی تو لینا بندہ، یہ سینہ زوری نہیں۔ وہ اقاری اقامت کہتے ہیں، تو آج کے بعد اگر 20 کو دلیل بنانا ہے، اقامت یوں کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سننا ٹی وی پہ سن لینا، دیکھ لینا، تیرا جو ہے انشاءاللہ یقین ہو جائے۔ اگر یہ صحیح نہیں، اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی ایک اصول بنانا، اس کو لینا ہے بھی، اس کو اقاری اقامت بھی لینی ہوگی۔ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، تو اعتکاف میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جمعوں میں بھی ماضی میں تیرا عقیدہ یہ تھا کہ جانے کی اجازت نہیں، تراویح میں جانے کی اجازت نہیں، صلاۃ التسبیح میں مجبوری بن گئی ہے، دے دیتے ہیں۔ آج سبھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دے، وہ لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی آج سے شروع کر دے۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس کو بھی اپنا لے۔ وہ بلند آواز سے آمین بھی کہتے ہیں، اس کو بھی اپنانا پڑے گا۔ وہ رفع الیدین کرتے ہیں، تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا۔ وہ نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتے، تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا۔ وہ تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرتے ہیں، تجھے آج کے بعد نمازوں کا ٹائم ٹیبل بدلنا پڑے گا۔ وہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کے ساتھ اذان سے پہلے صلاۃ و السلام نہیں کہتے، تجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، تجھے یہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ وہ عصر کے بعد طواف کرتے ہیں، تجھے اپنی کتابوں میں عقیدہ بدلنا پڑے گا کہ جائز ہے۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھ کے بھائیوں وتر کو فصل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا مانا؟ وتر کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پاکستان کے وہابی پڑھتے ہیں، اور اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وتر ہوتا ہے نا تو وہاں کے متعصب حنفی جو ہیں وہ اٹھ کے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وتر انہاں دا ساڈے نال نہیں ہوندا، وتر ہور طرح پڑھتے ہیں۔ 20 ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم اپنی نگاہوں سے حساب اللہ کو دینا ہے، کسی کا ڈر نہیں، سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ بھائیوں سے پوچھا بھائی وتر کیوں؟ کہا جی یہ وتر امام صاحب دے طریقے تے نہیں پڑھ دے۔ کس کے طریقے پہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ تو حضرات آئیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ 18-20 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، یا ان سب کو لے لے اگر 20 کو لینا ہے۔ اگر 20 کو تو لینا چاہتا ہے یہ لینی پڑیں گی، اور اگر باقی اچھی نہیں ہیں تو ان کے بارے میں جو تیرا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہوگا۔ حضرات اسی کے ساتھ وہ شبہات جو بیان ہوتے ہیں، ایک لمبا وقت لینے کی معذرت محسوس نہ کیجئے گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا کبھی موقع نہیں ملے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سینوں میں بٹھائیے، ہم سے تعصب نہیں کیجئے، ہم سے صرف لڑائی جھگڑا وہابی دیکھ کے نہیں ہٹیے۔ اللہ کی قسم ہم تو وہ چیز رکھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، مل جائے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، نہ ملے تو روکتے ہیں۔ آئیے یارو، یہی ہمارے پاس ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ لیکن
یہ سوالات تھے، ممکن تھا کہ احباب بعد میں کہیں کہ یہ مجھے پہلے یاد نہیں رہا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ کھانا اگر ہو تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے سنا ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ نے جو سنا ہے صحیح سنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ نماز کو انسان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے پڑھے تاکہ اس کا خشوع اور خضوع اس کو ملے۔ کیونکہ اسی طرح آپ نے کہا کہ جب بندہ اس کو پیشاب یا پخانہ ستا رہا ہو تو پہلے اس سے فارغ ہو لے، اور جب کھانا حاضر ہو موجود ہو تو پہلے بھوک لگی ہو اسے کھانا چاہیے تاکہ نماز کے اندر یہ خیالات درہم برہم نہ ہوں۔ اس لیے یہ خشوع اور خضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سوال ہے کہ جناب مزاج گرامی بخیر ہوں گے؟ الحمدللہ۔ کیا 11 یا 8 کے علاوہ صلاۃ تراویح کے غیر ثابت ہونے کا قول یہ بیان کیا ہے وہ کسی محقق کا قول ہے؟ حضرات گرامی، پہلی تو بات یہ ہے تحقیق کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر کوئی مسئلہ کہیں پہ کھٹکتا نظر آئے۔ اصل چیز یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ انسان کھلی نظروں سے جب پڑھے گا تو انشاءاللہ وہی ملے گا جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تحفۃ الحفظی اور نیل الاوطار جیسی ثانوی مراجع کو بطور حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرات آپ کو یاد ہوگا جہاں بھی یہ 2 میں نے بیان کیے ہیں، 7 اصلی حوالہ جات بھی بیان کیے ہیں۔ ان کو ذکر صرف اور صرف یہ یا ان کی مثال دوسرے کوئی حوالہ جات وہ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ جب اصل حوالہ ذکر کر دیا تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت نہ رہی۔ سوال ہے کہ بریلوی امام کے پیچھے نماز تراویح کا طریقہ بتا دیں۔ حضرات گرامی، امام دنیا کا کوئی ہو، اگر امام کا طریقہ مستفوی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، یقیناً پیچھے والے کا طریقہ بھی وہی ہوگا۔ جب اگلے کا طریقہ محمدی نہیں ہے، دنیا کا کوئی اور اس کی نسبت ہو کچھ بھی ہو، تو پچھلے کو جو ہے اپنی نماز اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم حکمرانوں کے پیچھے نماز، کہا جی ہاں پڑھیے گا، ما لم ترو کفرن بواہن، جب تک آپ واضح کفر نہ دیکھیں۔ تو بھائیو، شرک جو ہے یہ کفر کی ایک انتہائی کبھی قسم ہے، تو جب یہ پایا جائے تو خصوصاً وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ہے وہ کہاں خیال ہوگا۔ احادیث میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید جمعہ کا دن کو بتایا گیا، تو جشن عید میلاد النبی میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرات سنیے، اس کو عید کہا گیا ہے، لیکن ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ عید نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی عید بھی ویسے ہی منائی ہے؟ جمعے کی عید بھی ویسے ہی منائی ہے؟ اگر منائی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں منائی ہے تو پھر آپ غور کر لیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو عید کہا تو ہماری طرح یوں گدے گھوڑے اور یہ سلسلے یہ جھنڈے یہ سب کچھ کیا؟ میرے خیال میں سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر بچے کی عمر 14 سال ہے تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ جی بیٹھ سکتا ہے بھائیو۔ اور اسی طرح اگلا سوال بھی اسی طرح ہے۔ ایک سوال ہے آخری کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں، شادی پہ مووی بنے تو گناہ کبیرہ، جلسے میں یہ مووی بنے تو اس کو آپ کیا درجہ دیں گے؟ حضرات گرامی، یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ یاد رکھیے کہ تصویر قطعاً 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 حرام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ کل بدلا ہے نہ کوئی آج بدل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر وہی آدمی ہوگا جو کون ہے کہ تصویر بنانے والا ہے یا بنوانے والا۔ اب حضرات اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، اس موجودہ دور میں یہ ہمارا موقف قیامت تک کے لیے قائم ہے، ایسے ہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام نے آج کے دن جو بھی مار کھائی ہے وہ میڈیا کی وجہ سے۔ کب تلک آپ لوگ اس سے پیچھے رہیں گے؟ دیکھیے، سور کا گوشت حرام ہے، ساری امت کہتی ہے حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی یا مجبوری ہے تو وہاں الضرورت تقدر بقدرہا کے تحت اس کو اتنا جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس سے سور کا گوشت حلال ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر حرام ہے، لیکن اس وقتی نقصان کے ازالے کے لیے اس کو استعمال کرنا اب ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حضرات، اس وقت عالم اسلام اور اسلام 3 بڑے نازک مرحلوں سے گزر رہا ہے۔ کافر اور ظالم کا میڈیا پہ غلط پراپوگنڈا، اور جو مسلمان جواب دے رہے ہیں ان کا اسلام کی صحیح شکل پیش نہ کرنا، اور جن کے پاس صحیح شکل ہے ان کا اس کو حرام کہہ کر کے چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا۔
امام ابن تیمیہ منطق کو حرام سمجھتے تھے اور فلسفے کو برا سمجھتے تھے، لیکن جب فلسفی لوگ آئے منطق کو استعمال کیا تو اپنی کتابوں میں اس کا جواب بھی اسی سے دیا۔ تو حضرات اس لیے ایک حد تک صرف جواز یہ ہے کہ اسلام کے عروج اور ترقی کے لیے میڈیا سے جو آج کام غلط لیا جا رہا ہے اسی کو ان کے منہ میں سامنے پیش کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے، لیکن الضرورۃ تقدر بقدرہا کے تحت تصویر کو حلال کہہ کے نہیں۔ کیا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائیو وضو کا تعلق اس سے نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا مرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں ایک پوسٹر نظر آ رہا ہے جی، کیا کسی پر جھوٹی تہمت؟ اللہ کا قرآن اور اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بھائیو یہ پوسٹر مد نظر رکھیں، مجھے اس وقت پتہ نہیں کہ یہ صاحب اس سے کیا مراد لیں گے۔ دنیا کے اندر کسی شخص کے اوپر جھوٹی تہمت، اور جھوٹی تہمت خصوصاً یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہتان اور تہمت زیادہ تر یہ عزت کے معاملے میں ہوتا ہے، عزت کے معاملے میں۔ اگر ایسی ہو تو اسلام نے اس کی سزا کتاب و سنت میں جو ہے 80 کوڑے ہے، لیکن یہ صاحب اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب آ گیا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات خدا، ناقصہ را پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ، ناقصہ ہے محمد مصطفیٰ کے جتھے 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 میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو۔ اچھی کہہ دے سبحان اللہ کہ جتھے جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جدے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا جیا کسے دا نا نہیں ہو، تے جدے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے جدے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا جیا کسے دا نا نہیں ہو، جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے کعبے کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، چلو چلیے کعبے کول بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، تیرا کرم ہو تو میرا بھی پرم رہتا ہے، اسی سے اپنا دم میں خم رہتا ہے، اور تیرا کاری جب بھی بے سکون ہوتا ہے، لبوں پہ تیرا نام دم بدم رہتا ہے، میں نو کہنا پوے گا میں کیوں نہ کماں، سزا دینے والا جزا دینے والا، سزا دینے والا جزا دینے والا، سزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا، سزا دینے والا جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں
दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। और कादरी दी गजरा तवज्जो दे नाल समात फरमाओ। कोई सिद्ध के दिल से मुआफी तो मांगे, कोई सिद्ध के दिल से मुआफी तो मांगे, कोई सिद्ध के दिल से मुआफी तो मांगे, कोई सिद्ध के दिल से मुआफी तो मांगे। वो रहमत के दरिया बहा देने वाला, ऊंची कह दे सुभान अल्लाह। वो रहमत का दरिया बहा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला, वो सारे दुखों की दवा देने वाला। और सीने दे अंदर दिल रखन वाले तवज्जो दे नाल समात फरमा। कोई सोचे मानसेरा और बालाकोट में जाकर, कोई सोचे कोई सोचे मानसेरा और बालाकोट में जाकर, कोई सोचे मानसेरा और बालाकोट में जाकर, कोई सोचे मानसेरा और बालाकोट